الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم وجاہت اس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی وجاہت اس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی زمین و آسمانوں میں ضیاء ختم نبوت کی خدا نے روز اول ہی رسولوں سے لیا وعدہ تمہاری روح میں ہوگی وفا ختم نبوت کی کوئی دجال کیا اس رسم فطرت کو مٹا پائے خیرت سے ماورا ہے ہر ادا ختم نبوت کسی کذاب کا منہ دیکھنا شایع نہیں لوگوں ہمیں ہر روز ملتی ہے عطا ختم نبوت محمد فاتح ہر جان محمد خاتم دوران محمد کو ملی شان الا ختم نبوت چمن میں گل کھلے بلبل رہے سکان شب جاگے مہک لے کر چلی باد صبا ختم نبوت کی غلام زار کے لب پر بحمد اللہ جاری ہے بیان ختم نبوت کا ثنا ختم نبوت کی حمد و صلاۃ کے بعد آج کا یہ خوبصورت ترین اجتماع جو تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے منعقد ہے اللہ رب العزت بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے اور ختم نبوت کا مفہوم سمجھنے سمجھانے اور آگے اس کے اظہار اور افشاء کی توفیق عطا فرمائے توحیداً عرض کرتا ہوں کہ دین ہے کیا شیخ عبداللہ دراز آپ لکھتے ہیں کیا دین بضع الہی سائق لذوی العقول باختیارهم المحمود للصلاح فی الحال والفلاح فی المآل کتاب الایمان میں لکھا کہ دین ان ضابطوں کو کہا جاتا ہے
جب بندہ انہیں اختیار کرتا ہے تو تب بندے کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے اور بندے کا من بھی اجلا ہو جاتا ہے۔ شیخ راغب اصفہانی سے پہلے لکھا المفردات میں، الدین اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء لیتوسلوا به الی جوار اللہ۔ کہ دین ایسے ضابطوں کو کہا جاتا ہے کہ جب بندہ انہیں اختیار کرتا ہے اللہ جل جلالہ کا قرب خاص پا لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو بھی شخص دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور ضابطے کو اختیار کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں۔ دین کے دو پہلو ہیں، ایک ایجابی پہلو اور ایک سلبی پہلو۔ ایجابی پہلو عقائد، اعمال اور اخلاقیات، یہ دین کا ایجابی پہلو ہے۔ اور دین کا سلبی پہلو ہر وہ رکاوٹ جو دین اسلام کے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے وہ اس کا سلبی پہلو ہے۔ اب اللہ رب العزت نے دین کے ایجابی اور سلبی پہلوں کی حفاظت کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجا۔ رب ذوالجلال نے کتابوں کو نازل کیا۔ اب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے رہے، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آتی رہی، مگر اب کیا وجہ ہے کہ اگر آدم کے بعد شیش آئے تو قابل قبول، اور حضور کے بعد کوئی نبی آئے تو قابل قبول کیوں نہیں؟ اگر ابراہیم کے بعد اسماعیل آئے تو قابل قبول ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی آئے تو قابل قبول کیوں نہیں؟ یعقوب کے بعد یوسف آئے قابل قبول ہے، موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے تو قابل قبول ہے، مگر کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے بعد کوئی اور نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ پہلی وجہ، جتنے نبی آئے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی اس لیے آئے ابھی دین تکمیل طلب تھا، ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ آدم کے بعد شیش آئے، دین تکمیل طلب تھا۔ یعقوب کے بعد یوسف آئے، دین تکمیل طلب تھا۔ موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے، اس لیے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا، دین تکمیل طلب تھا۔ ایک کے بعد دوسرے نبی اس لیے آتے رہے کہ وہاں پر نبی کی ضرورت تھی۔ حضور آئے، اللہ جل جلالہ نے آپ کے رخ طابہ کو دیکھا اور آپ کا جو اعزاز دیا تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب غور کریں کہ
پہلے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت تھی کہ وہاں پر دین نامکمل تھا، تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب جب اللہ جل جلالہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اب میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب کوئی اور گنجائش موجود نہیں، تو پھر اور کوئی نبی آ سکتا بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی شریعۃ بیضاء، میں تمہیں روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کے اجالے کی طرح۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لم ينزل بعد هذه الآیۃ حلال ولا حرام ولا شیء من الفرائض والسنن والحدود والاحکام۔ جب اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، پھر اس کے بعد اور کوئی حکم نازل نہیں ہوا، کوئی فرائض نازل نہیں ہوئے، کوئی حدود نازل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس سے کہ دین مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اس لیے کسی اور کی گنجائش موجود نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ حکم نازل کر دیا، ابن کثیر کے مطابق هذه اکبر نعم اللہ تعالی علی هذه الامہ، بہت بڑی بڑی نعمتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی، اور ان میں سے بہترین نعمت هذه اکبر نعم اللہ تعالی علی هذه الامہ حیث اکمل لهم دینهم فلا يحتاجون الى دین آخر۔ اللہ رب العزت نے انہیں دین عطا کیا، اب اس کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ جب دین مکمل ہو چکا تو اب اور کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا۔ پہلے جتنے نبی آتے رہے وہ صرف اس لیے آتے رہے کہ ابھی تک دین تکمیل طلب تھا، ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، تو اس کی تکمیل کے لیے نبی آتے رہے۔ حضور تشریف لائے، اللہ نے فرما دیا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی فرائض، کوئی سنن، کوئی واجبات، کوئی احکام وہ نازل نہیں ہوتے۔ ایک بات۔ دوسری وجہ جب اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ پہلے جتنے نبی آئے ان کی تبلیغ محدود تھی۔ آدم آئے، ماننے والے تھے تو انسان، مگر کچھ۔ شیش آئے، ماننے والے انسان، مگر افراد کچھ۔ بلکہ ایک ہی دور میں ایک جگہ پر ایک نبی ہے، دوسرا خطہ وہاں پر اور نبی ہے، تیسرے خطے میں اور نبی ہے، مختلف مقامات پر نبی اور سے اور آتے ہیں، جو کہ وہاں پر چند افراد ماننے والے، ایک نبی کو دوسرا خطہ خالی تھا، وہاں پر اور نبی آ گئے، تیسرا خطہ تعلیمات نبوی سے خالی تھا، ایک اور نبی آ گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فکن ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف انسانوں کے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ،
میرے حبیب آپ کو سارے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا. بھئی اور کوئی نبی تو تب آئے کہ جب کچھ اور افراد بچ چکے ہوں، ان کی تربیت، ان کی تعلیم ابھی دوسرے نبی نے کرنی ہے. اور جب رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ سارے انسانوں کا نبی آپ کو بنا کر بھیجا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ تم سب کی طرف، سب انسانوں کی طرف مجھے رب ذوالجلال نے نبی بنا کر بھیجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان اس کی لپیٹ میں ہے اور سارے جہان کے سارے انسانوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی بن کر آیا. بلکہ بات یہاں تک نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. الجامع صحیح البخاری حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے تمام انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا. اور الجامع صحیح المسلم میں فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، صرف انسان نہیں، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ سرور کونین آئے، ہادی ثقلین آئے. جلوہ فکن ہوئے تو صرف انسان نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ آپ ساری مخلوقات کے لیے نبی بن کر آئے، جن کے اندر صرف 3 طاقتیں تھیں، پتھر، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، طول، عرض، عمر. آپ اس کے بھی نبی بن کر آئے. یہی وجہ ہے الجامع صحیح المسلم جب آپ خود فرماتے ہیں انی لعارض حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب میں مکے کی گلیوں سے چلا کرتا تھا تو وہاں پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے. بات یہاں تک نہیں، سرور کونین ہادی ثقلین در اللہ المکنون عالم ما کان و ما یکون قائد فوج اسلام دامغ جیوش اسلام. جب آپ احد پہاڑ پر جلوہ فکن ہوئے ہیں، احد پہاڑ کے اندر جنبش پیدا ہوئی، حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرمایا احد یحبنا ونحبہ. اصل میں احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. جمادات ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. الجامع صحیح البخاری کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الی جذع النخل، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر باز فرماتے ہیں. فلما اتخذ المنبر فتحول الیہ، جب نیا منبر بنا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں جلوہ فکن ہوئے، فحن الجسم، پرانے ستون نے رونا شروع کر دیا. فراق مصطفیٰ میں رو رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں فسمعنا صوتہ کصوت العشاء، 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی جیسے روتی ہے، بلبلاتی ہے، وہاں پر ایک تو اس کی تکلیف ہے. اس طرح سے اتنی آواز میں اس ستون کو فراق مصطفیٰ میں روتے ہوئے دیکھا اور وہ رو رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف انسانوں کے لیے نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے نبی بن کر آئے ہیں. اب پتھر بھی آپ سے محبت اور پیار کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک سراقہ بن مالک
جب حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آیا فاشار الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور وہ تو گرفتار کرنے کے لیے سر پہ رکھا ہے۔ پیار سے فرمایا آنے دو اسے، آنے دو اسے، چونکہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی آتا اپنی مرضی سے کام جاتا میرے مصطفیٰ کی مرضی سے، فرمایا اسے آنے دو۔ زمین کی طرف اشارہ کیا فاشار الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فالتطبت به فرسه الى بطنها في صخر من الارض۔ حالانکہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ درمیانہ حصہ زمین بڑی سخت ہے، زمین کو حکم دیا زمین پھٹ گئی، سراقہ بن مالک کا گھوڑا دھنس گیا، اور نے کہا کہ انی رأیتما دعوتما علیہ، مجھے پتا چل گیا کہ تم دونوں نے میرے خلاف دعا مانگی ہے، فتعوان بھی برائے مہربانی میرے لیے دعا بھی تو مانگو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگی، زمین نے گرفت کو ہلکا کیا، چلا گیا، ارسلت الی الخلق کافہ، پتھروں کے نبی بن کر آئے، درختوں کے بھی نبی بن کر آئے۔ ایک عربی آ گیا، بما عارف انک رسول اللہ، مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا کہ وہ اس سامنے درخت پر لگے ہوئے پھل کو اگر میں بلاؤں اور وہ آ جائے تو کیا تو مجھے نبی مانے؟ ارے یہ کیسے ہو سکتا؟ اتنے میں میرے آقا نعمت نے اشارہ فرمایا، فاشار الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل جنسۃ من النخلۃ فسقط الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ مصطفیٰ کے ساتھ اس نے ہلنا شروع کیا، اور میرا ذوق یہ کہتا ہے اسے باقی پھل پوچھتے ہوئے کدھر جا رہا ہے، تو میرا ذوق یہ کہتا ہے وہ کہتا ہوگا بھی کدھر جانا، آیا ہے بلاوا دربار نبی سے، میرے سرکار نے بلایا میں تو ادھر جا رہا ہوں۔ وہاں سے اڑا سیدھا اڑتا ہوا دامن مصطفیٰ میں آ گیا، اور پھر اتنا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ارجع الی مکانک، اور جہاں سے آئے ہو وہیں جا کر دوبارہ چمٹ جاؤ۔ وہ وہاں سے اڑتا ہے اور وہیں پر جا کر چمٹ جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ اب غور کریں، ارسلت الی الخلق کافہ، گو کا گواہی دینا، یا ایھا النبی سرکار کا فرمانا، گو کا گواہی دینا کہ میں آپ کا اقرار کرتی ہوں۔ مشکات المصابیح، بھیڑیے کا یہ کہنا، ان عاجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم الی یوم القیامہ۔ بھیڑیے نے آدمی سے کہا کہ میں تیرے ساتھ انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہوں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی آخر الزمان آ گیا، وہ خبریں دینے والا آ گیا، پہلے کے زمانے کی خبریں دیتا ہے، بعد کے زمانے کی خبریں دیتا ہے۔ یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعد ارسلت الی الخلق کافہ۔ اور دوسری وجہ کہ اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سب کے بن کر آئے، پہلے ضرورت تھی اس لیے کہ جتنے نبی آئے وہ سب کے نہیں تھے، اپنے مخصوص زمانے کے لیے بن کر آئے۔ تو پہلی وجہ دین مکمل ہو چکا، دوسری وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے ہر ذرے کے نبی بن کر آئے۔ نمبر 3، اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جو جامعیت
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کی ذات میں وہ جامعیت نہیں پائی جاتی۔ جتنے نبی آئے وہ یکجہتی تھے، وہ خاص ایک پہلو رکھنے والے۔ ایک نے زراعت کا میدان دے دیا، آدم علیہ السلام ہے، وہاں پر صالح علیہ السلام نے اپنا ایک نظام دے دیا۔ جتنے نبی آئے انہوں نے اپنے یکجہتی تھے، کچھ نہ کچھ ایک جہت کی طرف کو لے کر گئے۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فکر ہوئے۔ اب آپ سے پہلے ذرا غور کریں کہ انسانوں کے اندر تقریباً جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں وہ یکجہتی ہی ہوا کرتے۔ سکندر اعظم بہت بڑا فاتح، باقی پہلو آئے۔ نیپولین بہت بڑا فاتح، باقی پہلو آئے۔ ہٹلر بہت بڑا فاتح، باقی پہلو آئے۔ گوتم بدھ بہت بڑا عبادت گزار، باقی پہلو آئے۔ مہاویر بہت بڑا عبادت گزار، باقی پہلو خالی۔ ارسطو بہت بڑا فلاسفر، باقی پہلو خالی۔ امام القیس بہت بڑا شاعر، باقی پہلو خالی۔ نیوٹن بہت بڑا سائنسدان، باقی پہلوؤں سے خالی۔ ایک آمینہ کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم دنیا جہان کا جو کچھ بھی لینا چاہتے ہو، امن کی بات چاہتے ہو، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ تم جنگ کے اصول چاہتے ہو، دروازہ حبیب کبریا پر آ جاؤ۔ جلوت کی کیفیتوں کو چاہتے ہو، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ جلوت کو چاہتے ہو، اور دروازہ حبیب کبریا پر آ جاؤ۔ تم نے اگر قوت عقلیہ کو درست کرنا ہے، توازن کو پیدا کرنا ہے، اور حکمت چاہتے ہو، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ شجاعت اگر لینا چاہتے ہو، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ عفت لینا چاہتے ہو، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اگر حواس خمسہ ظاہرہ، چکھنے والی قوت، سونگنے والی قوت، دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت، محسوس کرنے والی قوت، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، لامسہ، ان کی معراج چاہتے ہو، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اس سے مشترک خیال، وہم، حافظہ، قوت متصرفہ، اس کی بالیدگی چاہتے ہو تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی کا جو پہلو تم لینا چاہتے ہو، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ یہاں سے کائنات کی ساری وسعتیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ جب ساری چیز یہاں سے مل جاتی ہے، جامعیت اتنی ہے کہ ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے۔ پہلے تو سارے نبی آئے، یکجہتی تھے، اب ان کے بعد ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی، ان کے بعد ایک اور نبی، ان کے بعد ایک اور نبی آتا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ساری چیزیں پائی جاتی، ہر چیز پائی جاتی ہے۔ آپ معیشت کے نظام میں دیکھیں، ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام، ایک طرف اشتراکیت۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک متوازن نظام عطا کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے مختلف پہلو، ایک طرف بے لگام قسم کی بادشاہت، دوسری طرف جمہوریت، درمیان میں میرے مصطفیٰ نے شورائیت کا نظام عطا کر دیا۔ کائنات کے اندر جو کچھ بہتر اثر ہو سکتا ہے، حضور کی وہ جامعیت ہے کہ جہاں سے سب کچھ دستیاب ہو جاتا ہے۔
لہذا کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ اور چوتھی بات کہ جو کلام آیا، پہلے جتنے کلام آئے وہ بھی مخصوص لوگوں کے لیے تھے، مگر قرآن مقدس ایک طبقے کے لیے نہیں آیا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے یہ پیغام بن کر آیا، لہذا کسی اور مزید پیغام کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ قرآن مقدس جو کچھ بندہ لینا چاہتا ہے، ظاہر اس میں ہے، نص اس میں ہے، مفسر اس میں ہے، محکم اس میں ہے، خفی اس میں ہے، مجمل اس میں ہے، متشابہ اس میں ہے، اور یہاں پر جتنی چیزیں خاص عام جو کچھ بھی ہے، اور پھر اس کے کتنے قواعد و ضوابط نکلتے ہیں جو قیامت تک کے لیے رہنما اصول دے رہے ہیں۔ کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ قانون، ہر جو قانون ہو سکتا ہے وہ قرآن و سنت سے ہمیں مل رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہ، جب تک تم ان کے ساتھ متمسک رہو گے، یاد رکھنا تم گمراہ نہیں۔ کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت اور طریقہ۔ آج ہمارے اپنے گھروں کے مسائل پیدا ہو گئے، کاروبار میں مسائل پیدا ہو گئے، سیاست میں مسائل پیدا ہو گئے، ہماری معیشت برباد ہونے کی طرف جا رہی ہے، ہم جیسے اجڑ سے گئے۔ سرکار نے تو عطا فرمایا کہ دو چیزوں کو اختیار کر لو، اور ضمانت بھی عطا فرما دی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ قیامت تک جو شخص ان دونوں کے ساتھ متمسک ہو جاتا ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مؤونہ ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، جو شخص دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے، کفاہ اللہ کل مؤونہ، اللہ اس کے سارے دکھ دور کر دیتا ہے۔ ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اسے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، رب ذوالجلال وہاں سے اس کو روزی اور رزق عطا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے، یا بنی آدم تفرغ لعبادتی، سارے کام کرتا ہے میری طرف نہیں آتا، تفرغ لعبادتی، میری طرف آ، املأ صدرک غنی، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اندر سے امیر بنا دوں۔ اندر باہر کے امیر بہت سے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے، اربوں خربوں کے مالک بہت سے ہیں، بڑے بڑے مالک ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے محلات مشید۔ اصل امیر وہ ہے جو اندر کا امیر۔ اندر کا امیر کیسے بنے؟ اندر کا امیر اس وقت بنتا ہے تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنی، میری طرف آ جا، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اندر سے امیر بناؤں۔ تو پہلی بات کہ اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، دین مکمل ہو چکا، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر کائنات کی ساری قوتیں موجود ہیں اور ساری جہتوں والا نبی آپ آ گئے۔ اور تیسری بات کہ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے نبی بن کر آئے اور ہر دور کے نبی بن کر آئے۔ غور کیجیے، آدم علیہ السلام کو جب رب ذوالجلال نے زمین پر اتارا
رب سے رابطہ قائم کرتے ہیں، رابطہ نہیں ہو پاتا۔ اللہ جل جلالہ سے ایک دن مانگنے کا انداز بدلا اور کہا مولا اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ مجھ پر رحم کر دے، میں تو اتنے دنوں سے بات کر رہا ہوں، اب تو رحم کر دے، تو محمد کے صدقے ہی رحم کر دے۔ فوراً رب ذوالجلال متوجہ ہوا، ما محمد من محمد کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، آدم تو نے مجھے یہ بتا تو نے کیسے پیدا کیا، تو نے کیسے پہچانا، تو نے کیسے پہچانا، مجھے یہ تو بتا، ابھی تو میں نے اسے پیدا نہیں کیا۔ حضرت مولا لما خلقتانی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور جب تو نے اپنی روح میرے وجود میں پھونکی، فَنَزَلْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، تو میں نے عرش کے ستونوں پر تیرا نام اور محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا، فَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ مَعَ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں، کوئی بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، ساری کائنات کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے اس محبوب اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو رکھ دیا جائے تو اس کی محبت کا پلڑا پھر بھی بھاری ہو۔ لولا محمد ما خلقتک، اگر میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ہر زمانے کے اندر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، سب نبیوں کی روحوں کو فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے نبوت کے پرچم لہرا رہے ہوں اور میرا نبی آخر الزمان آئے، پرچموں کو لپیٹنا، سیدھا دامن مصطفیٰ میں آ جانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لانا اور اس کے پروگرام کو آگے بڑھانے میں اس کی مدد بھی کرنا۔ اس زمانے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کیا تھا، اللہ رب العزت نے اعزاز دیا۔ غور کریں، حضور جلوہ فکن ابھی نہیں ہوئے، قرآن فرماتا ہے کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے کے لوگ اللہ رب العزت سے جب کوئی بات منوانی ہوتی تو حضور کا ذکر کیا کرتے، کلمہ تو موسیٰ کا پڑھتے، کلمہ عیسیٰ کا پڑھتے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پہلے کے لوگ کلمہ تو موسیٰ کا پڑھتے، کلمہ عیسیٰ کا پڑھتے، لیکن جب کوئی ان کا کام رب سے نکلوانا ہوتا تھا تو ذکر مصطفیٰ کا کیا کرتے تھے۔ اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا، اور تفاسیر میں آتا ہے وہ کہا کرتے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث الذی نجد نعتہ فی التوراۃ، مولا جس کا تذکرہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے اس کا صدقہ ہم پر رحم فرما۔ اس زمانے کے بھی آپ ضرور تھے، حضور جلوہ فکن ہو گئے۔ الجامع صحیح البخاری، ایک عربی آ گئے، سامنے سرکار خطبہ عطا فرما رہے ہیں، حضور حرکت المواشی وتبدت السبل فتح اللہ، حضور بارش نہ ہونے کی وجہ سے مویشی ہلاک ہو گئے، راستے برباد ہو گئے، برائے مہربانی دعا تو کر دیں۔ فتح اللہ، رب سے دعا مانگی، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة،
صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جمعہ سے لے کر جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی. وہی حدیث پاک وہی یا کہ دوسرے صحابی آئے اور آ کر اگلے جمعے عرض کرتے ہیں حضور تقدمت البیوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. حضور پہلے تو دو نقصان تھے نا بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اب تو اتنے تسلسل سے برسی ہے کہ اب تو ہمارے گھروں کی چھتیں بھی گرنا شروع ہو گئی. فضل اللہ برائے مہربانی دعا تو مانگو. حضور نے 4 جملے عطا فرمائے. اللہم علی ظہور الجبال والآکام والاودیہ ومنابت الشجر. یا اللہ یہ بادل وہاں چلا جائے، وہاں چلا جائے. تاریخ شاہد ہے جہاں جہاں پر اشارہ مصطفیٰ ہو رہا تھا بھاگتا ہوا بادل بھی وہیں جا رہا تھا. اس زمانے کی بھی ضرورت ہے، برزخ کی بھی ضرورت ہے. ارسلت الی الخلق کافہ. برزخ کی بھی ضرورت ہے. الجامع صحیح البخاری. جب بندہ مر جاتا ہے پیارے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر قبر کے اندر سرور کونین کائنات کے حق کا جلوہ فکر ہو جاتا ہے. دکھایا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. بتا اس بندے کے لیے کیا کہا کرتے تھے. حدیث پاک میں کہ وہ آدمی ادھر ادھر کی بات کرے گا، جی مجھے پتہ نہیں بس لوگ جو کہتے تھے میں کہہ دیتا تھا. ایک ہتھوڑا آئے گا سر پہ لگے گا، پریکٹس شروع ہو جائے گی. اور دوسری طرف ایک اور قبر میں جب جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ اس آدمی کے لیے کیا کہا کرتے تھے. یاد رکھے جو کچھ آج کہتے ہیں وہی کچھ قبر میں کہنا شروع کر دیں. جو کچھ آج کہتے ہیں خدا نہ خواستہ آج بھی اگر دینی باتیں سنتے ہوئے بھی باتیں اپنے ہی کرتے ہیں تو وہاں بھی شاید باتیں اپنی نہ ہو جائیں. لہذا ایسی محافل کے اندر جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے اتنے باادب ہو کر بیٹھیے کہ وہاں پر اتنے باادب ہو کر کہ جو بات دین کی ہے، اسلام کی ہے، کم از کم آپ نے ایک وقت جیسے ماشاءاللہ سن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ شروع سے لے کر آخر تک اس طرح کا ماحول پیدا کر. نہ یہ کہ اپنی اپنی باتیں ہوں، باتیں تو گھر میں نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پر پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ اس کے لیے کیا کہا کرتے تھے. آج جو کچھ کہتے ہو وہی کچھ قبر کے اندر کہتے ہوئے سرکار کی قیادت کا، سیادت کا اور رسالت کا اقرار کر رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت. اب یہ ضرورت اور یہ ضرورت اس دور کی بھی ہے. برزخ کی بھی ضرورت، حشر کی بھی ضرورت ہے. خود سرکار فرماتے ہیں لأشفعن یوم القیامت لیکسر مما فی الارض من خطن و شجر. درختوں کے پتے تھوڑے ہیں، سمندروں کے قطرے تھوڑے ہیں، ریت کے ذرے تھوڑے ہیں، لیکن جن گناہ گاروں کو میں بخشوا کر جنت کا مالک بناؤں گا وہ اس سے بھی زیادہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ حضور قیامت کے دن 4 سجدے کریں گے. پہلا سجدہ، دوسرا، تیسرا. ارفع راسک وقل جسم لک سلطوتا بشفع تشفع. چوتھی مرتبہ تو حیران کن بات ہوگی. سرکار رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اذن لی من قال لا الہ الا اللہ. یا اللہ جو تھوڑے تھوڑے جو بخشنے کے لیے بندے مجھے کہتا ہے تو مجھے اجازت دے دے سب کو نکال کر جنت کا مالک بنا. اللہ جل جلالہ فرمائے گا وعزتی وجلالی وکبریائی لأخرجن من النار من قال لا الہ الا اللہ. بابو جب یہ تیرے ماننے والے لیکن گناہ کر بیٹھے جہنم میں چلے گئے، اب میں بذات خود اعلان کرتا ہوں کہ ان بد عملوں کو میں خود جہنم سے نکال کر جنت الفردوس کا مالک بنا رہا ہوں. حضور ہر زمانے کی ضرورت جب پوری کرتے ہیں تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں.
ایک اور بات کہ اب اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ارشاد فرما دیا کائنات کے آقا جب وضاحت فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین کی تفسیر میرے حبیب نے خود فرما دی۔ اور یاد رکھیے کہ جب تفسیر خود حضور فرما دیں، شیخ ابن تیمیہ نے یہاں پر ایک اچھی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، اس بات کو پہچان لیں، وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، یہ بات لائق توجہ ہے کہ جس چیز کی وضاحت ان الالفاظ المذکورۃ فی القرآن والحدیث اذا فسر من جہت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب الفاظ کلمات کی وضاحت حضور فرما دیں لم یحتج فی ذالک الی اہل اللغۃ وغیرہ، پر کسی اور شخص کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور دیکھے کہ اور کیا کہتا ہے۔ آئیے حضور نے اس خاتم النبیین کی وضاحت کیا فرمائی؟ جب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا محمد، رب نے مجھے محمد بنا کر دیا، وَأَنَا أَحْمَدُ، رب نے مجھے احمد بنا کر دیا، وَأَنَا الْمَاحِي، سرکار فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے ماحی الذی یمحا بی الکفر، ماہی کہتے ہیں مٹانے والا، ہمارے ایک اردو کا پنجابی کا بھی ماہی ہے، تو جب میں نے یہ پڑھا ماہی تو مجھے اور زیادہ لطف آیا کہ ماہی جو ہمارا مدنی ماہی اس کے ساتھ بھی ملتا ہے، تو یہ ہے کہ انا الماحی الذی یمحا بی الکفر، رب نے مجھے مٹانے والا، میری وجہ سے کفر کو مٹا دیا جائے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، رب نے مجھے عاقب بنایا، اور عاقب اسے کہا جاتا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتی۔ اب جس کی وضاحت خود اس سرکار فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ، 6 چیزیں ایسی ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی ہیں، کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ اور یہ بات لائق توجہ کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، نمبر 1، حضور نے فرمایا کہ لوگ لمبی لمبی گفتگویں کرتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا جملہ بولتا ہوں جو ساری تقریروں پر غالب آ جاتا ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، ایک تو جامع کلمات عطا کی۔ نمبر 2، وَانْصِرْتُ بِالرُّعْبِ، حضور نے فرمایا کہ لوگ تو میدان کارزار میں اترتے ہیں، ان کے مقابلہ میں لوگ آتے ہیں، ان کے مقابلہ میں آنے والے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سر پر خود ہے، زرہ ہے، اس کے پاس ایسے لباس ہے، ایسی چیزیں ہیں، تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر مرعوب ہوتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں ابھی 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، رب ذوالجلال میرا روب میرے دشمن کے سینے میں بٹھا دے۔ 2 باتیں۔ نمبر 3، حضور فرماتے ہیں کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پہلے جتنے نبی آئے وہ مال غنیمت، جب لڑائی ہوتی تو مسلمانوں کا مال کافر لوٹ کر لے جاتے، کافروں کا مال مسلمان لوٹ کر لے آتے۔ مسلمانوں کے لیے اس مال کا کھانا حلال نہیں تھا، ان کے لیے حکم دیا کہ جو سامان لڑائی کے ساتھ سامنے آیا ہے اسے میدان میں رکھا جاتا، آسمان سے بجلی آتی، اس کو قسم کر دیتی،
بس سمجھ لیا جاتا کہ اب ہمارا جہاد قبول ہے۔ حضور کا دور آیا، مولا میں کیا کروں؟ فرمایا کہ یہ مال جتنا آیا ہے اسے میں پسند نہیں کروں گا، برباد نہیں کروں گا، تو کھا لے، تیرے گھر والے کھا لے، تیرے نوکر اور غلام کھا لے، تیرا کلمہ پڑھنے والے کھا لے، تو میں جہاد پھر بھی قبول کر لوں گا۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ رب العزت پوری روئے زمین، پہلے جتنے نبی آئے، اب وہ نبی عبادت کرنی ہوتی ہے کہ مخصوص جگہ پر جاتے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب زندہ فکر ہوئے مولا نماز کہاں پڑھوں؟ فرمایا جہاں بھی تو قیام کرے گا، جہاں بھی تو رکوع کرے گا، جہاں بھی تو سجدہ کرے گا، وہ سارے کا سارا قبول ہے۔ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اگر پانی دستیاب نہ ہو تو یہ تیمم بھی کر لینا، وضو کا کام دے گا۔ اور پانچویں بات عطا فرمائی کہ دیکھو کہ یہاں پر سرکار فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ رب العزت نے مجھے ایک دو نہیں بلکہ ساری مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا۔ اور جو اس بات ہے، اس حدیث کی جو بات ہے، جس کی وضاحت خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی، فرمایا ختم بی النبیون، اللہ نے مجھے تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیجا، اور جس کی وضاحت سرور کونین کر دیں، کائنات کے آقا کر دیں، اب اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اہل لغت کیا کہتا ہے، وہاں پر شعراء کیا کہتے ہیں، نثر نظم لکھنے والے کیا کہتے ہیں، کسی کی بات نہیں، بس منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ حضور نے خود وضاحت فرما دی، آپ سرکار دو سرا کائنات کے آقا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء فلما هلك نبی خلف نبی آخر غیر انہ لا نبی بعد، پہلے جتنے نبی آئے بنی اسرائیل کے ایک نبی چلے جاتے، دوسرے آ جاتے، وہ چلے جاتے، تیسرے آ جاتے، جب کے بعد دیگرے آتے رہے، لیکن لطف کی بات یہ ہے آتے رہے جاتے رہے، سرکار نے فرمایا لا نبی یا بعدی، یاد رکھنا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اب میرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ وضاحت حضور نے کر دی، اور جہاں اس کے ساتھ عن سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن سعد فرماتے ہیں خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علی تم مدینہ منورہ میں ٹھہرو، بارڈر ایریا پر لڑائی کے لیے ہم جاتے ہیں، تم یہاں ٹھہرو، تم نیابت کرو۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رہ جائے کہ یہ صرف کوئی پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کئی صحابہ کو اپنا نائب بنایا، حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنایا، مدینہ منورہ پر حضور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نائب بنائے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی المرتضیٰ حاضر ہوئے، روتے ہوئے آ گئے، اتخلفنی فی النساء والصبیان، حضور عورتوں اور بچوں میں آپ مجھے اپنا نائب بنا کر جائیں، میں تلوار کا دھنی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ،
غیر انہ لا نبی بعدی، یا علی اس بات پر تم راضی نہیں ہوتے؟ کیا اس بات پر تم راضی نہیں ہوتے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے، میں اپنا نائب آپ کو بنا کر جا رہا ہوں؟ مگر فرق یہ ہے، جب موسیٰ واپس پلٹے تھے تو رب ذوالجلال نے ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز بنا دیا تھا، کر دیا تھا، مگر یاد رکھنا کہ رب نے مجھے وہ نبی بنایا ہے، لا نبی بعدی، میں تجھے اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں، مگر میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وضاحت حضور نے خود فرما دی۔ حضور خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہوتا تو پھر میرا عمر نبی ہوتا، مگر رب ذوالجلال نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، چونکہ جو جامعیت تھی حضور کو عطا کر دی، تکمیلیت تھی وہ حضور کو عطا کر دی، آفاقیت تھی وہ حضور کو عطا کر دی، اور یہاں پر پھر خاتمیت جس کی وضاحت خود حضور نے عطا کر دی کہ رب ذوالجلال نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور سرکار فرماتے ہیں مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ فجعل الناس یطوفون بہ۔ میری مثال اور باقی نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے ایک محل بنایا، خوبصورت اینٹیں لگا دی، مگر ہوا کیا ہے کہ یہاں پر بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ الا موضع لابنۃ من زاویۃ من زوایاہ۔ وہ مکان بڑا محل ہے، بڑا خوبصورت ہے، مگر اس کے کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ گھومتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار یہ اینٹ نہیں لگی، کیا وجہ ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں لگی؟ سرکار فرماتے ہیں الا انا اللبینہ وانا خاتم النبیین۔ فرمایا کہ جیسے یہ محلے، یہ قصر نبوت کہ جس پر کوئی اینٹ آدم کی لگی، کوئی نوح کی لگی، کوئی موسیٰ اور عیسیٰ کی اینٹ لگی ہے، مگر یاد رکھنا کہ یہ ساری اینٹیں اپنے مقام پر لگی ہیں، اور وہ جو اینٹ قصر نبوت کی نہیں لگی وہ ایک میں مصطفیٰ تھا، اور وہ ہے فجعل الناس یطوفون بہ، گھومتے ہیں، فیعجبون فیقولون هل بنیت هذه اللبنہ، یہ اینٹ کون سی ہو سکتی ہے؟ اور میں مصطفیٰ، اور قصر نبوت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ تھی اور اینٹ لگ چکی، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کوئی نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کو معصومیت کی تکوین اور معصومیت کی تشریح، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو معصومیت عطا کی کہ آپ با اجازت ہیں تکوین میں اور تشریح کے اندر۔ تکوین کے اندر آپ نے دیکھا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو، مکونات کے اندر رب ذوالجلال نے آپ کو ایک مقام دیا۔ تشریح کے اندر روزے دار روزہ توڑ بیٹھتا ہے، کفارہ بھی وہ ادا نہیں کرتا، سرکار فرماتے ہیں چند کھجورے ہیں تم کھا لو، تیرے گھر والے کھا لے، تیرا کفارہ پھر بھی ادا ہو جائے۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور پہلے ذبح کر لیتے ہیں، سرکار نے فرمایا عبد المکانہ، آپ کی اور کرو جا کر، اور لیسا عندی الا جزاتم
حضور ایک جزا سے رکھا ہے، بس چھوٹا پٹھورا جیسے ہوتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ جا کر اسے بھی ذبح کر دو، تیری قربانی پھر بھی قبول ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو معزوم فی التشریح بنایا، معزوم فی التکوین بنایا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بعد ان کے ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ خوبیاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے کسی اور نبی کے اندر موجود نہیں تھی۔ جب ان کے اندر وہ خوبیاں نہیں تھی، ایک نبی آ جاتے، پھر ان کے بعد دوسرے آتے، تیسرے، چوتھے، اور وہ ضرورت کا پورا کر رہے تھے۔ اور حضور تشریف لائے ہیں تو جتنی خوبیاں ہو سکتی تھیں، اب کتنی ہو سکتی ہیں میجرمنٹ پیمانہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اتنی اپنی بات اس بات پر یہ بات ذہن میں رہ جائے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ مامو ہم نے آپ کو ہر چیز کثرت کے ساتھ عطا کر دی۔ قلت کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے حبیب جو کچھ بھی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، اور ریت کے ذرے ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، درخت ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، جو کچھ بھی یہ مخلوقات ہیں، یہ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کے سودے تھوڑے۔ کوئی مائی کا لال ان سودوں کو گن کر تو دکھائے، یہ نہیں گنے گا۔ مگر جب حضور کی باری ہے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کائنات ساری چھوڑی ہے، مگر جو حضور کو عطا فرمایا، فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو ہر چیز کثرت کے ساتھ عطا کر دی ہے۔ قلت کا یہ مقام ہے تو اندازہ کر لیں، اندازہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہاں یہ کثرت ہے۔ تو یہ آج کا یہ عنوان تاجدار ختم نبوت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر آئے۔ آپ جلوہ فکر ہوئے، اور ہر چیز جو چیز بھی بعد میں آ سکتی ہے، مگر اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اس وقت مسلمانوں کو اور بھی زیادہ چکنا ہونے کی ضرورت ہے، چوکس ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں پر انتہائی سلو پوائزن وہ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ میں حیران ہوا ہمارے صاحبان کے قریب چیچا وطنی میں کوئی ایسی کتابیں جن کی چھپائی پاکستان کے قانون کے مطابق بھی ممنوع ہے، وہ لوگوں تک پہنچائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لوگ، غیر مسلم لوگ، قادیانی لوگ، جو خود کو مرزا غلام احمد کی ذریت کہنے والے ہیں، جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے ساتھ یہ ایک محبت کا پہلو رکھنا یاد رکھیں، کبھی نرمی اختیار نہ کریں۔ خود آپ کا کسی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی سے یہ دلیل بھی نہ مانگے کہ بتاؤ اگر تو کہتا ہے کہ تو نبی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے۔ دلیل مانگنے سے ہی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ کوئی دلیل نہیں، جہاں پر آپ کے پاس دلائل بے پناہ موجود ہیں، بے پناہ دلائل موجود ہیں، ان میں سے ایک صرف حصہ یہ کہ رب ذوالجلال نے قرآن و سنت کی روشنی میں جب سے عرض کیا کہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ اس خوبصورت اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ماجد میاں نے، فریدی صاحب نے، ان کے بھائیوں نے، اور حزب الفرید کے عہدیداران کارکنان نے، علماء ذی وقار نے،
اور ہمارے دین نے یہ خوبصورت گلدستہ بنایا، رب ذوالجلال اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور مجھے پتہ چلتا رہا بڑی کوشش کی ہے، اور کوشش کے لیے صلہ بھی ہے۔ یہ چند باتیں جو ہیں غور کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والہانہ عقیدت ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تاجدار ختم نبوت ہونے کے ساتھ، کہ اس قدر انہماک کے ساتھ اور پیار کے ساتھ آپ نے سنی۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، اس بابرکت مقدس محفل شریف کا ثواب، کہے گئے کلمات کا ثواب، تلاوت شریف نعت خوانی کا ثواب، اہتمام کا ثواب حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار تک پہنچا۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ تمام انبیاء و مرسلین کی ذوات قدسیہ تک پہنچا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء مقربین، تمام مسلمان مردوں عورتوں کی روحوں تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم، ہمارے والدین کریمین جو اس دار فانی سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی، عائزہ، خلوہ جو رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو باقاعدہ حیات ہیں ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جن احباب نے اس خوبصورت اہتمام میں دلچسپی لی ہے، محبت کا اظہار کیا، ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دل تیرے سامنے ہیں، ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف کر دے۔ اے اللہ آنکھوں میں حیا عطا فرما۔ پیارے اللہ کریم، ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس سے بہت دور ہو گئے۔ تیرے حکموں کو ماننا تھا، ہم نے حکم کے اور سینے سے لگایا۔ پیارے اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے مجرم بندے۔ اے اللہ آئینہ دل لے کر تیری بارگاہ میں حاضر، میلا ہو گیا، تیرے جلوے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف۔ اے پیارے اللہ کریم، جب ہماری موت کا وقت آئے، کلمہ طیبہ کا ورد عطا کر دیں۔ اے پیارے اللہ کریم، جب ہم مر رہے ہوں تو کرم فرما دینا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوہ گری نصیب ہو جائے۔ ہمارے سینوں پہ سرکار نے ہاتھ رکھا ہوا تسلی عطا فرما رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہمارے حشر کو اچھا کر دینا، ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دامن شفاعت نصیب کر دینا۔ اے اللہ کریم، حضور قبلہ بابا جی فرید رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خوبصورت نشانی جامعہ افریدیہ کی خیر کرنا، جامعہ افریدیہ کے اساتذہ، طلباء، طالبات، کارکنان و بستگان کی خیر کرنا۔ اے پیارے اللہ کریم، پاکستان کی خیر کرنا، عالم اسلام کی خیر کرنا۔ پیارے اللہ تیرے بندے تیرے محبوب کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ان نوجوانوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس اہتمام کو آگے بڑھایا ہے، یا اللہ اسے قبول فرما۔ سہل یا الہی کل صواب بحرمت سید الابرار فإنک خیر الراحمین فإنک ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ۔